بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 برس کی عمر میں اللہ لڑکیاں جتنی خودسر ہوتی ہیں میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ماں نے لاکھ منع کیا، سنیرا باز آ جا، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے، تو بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے، بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ مگر میں ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لوہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتی اور بدستور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ سہانے سپنے مجھ کو ہمارے پڑوسی نذیر کے بیٹے بلال نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کو موہ لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر نباہ کا وعدہ کر لیا۔ ماں کیا، اب تو ساری خدائی بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میرے محبوب کے لیے میری جان بھی لے لیتا، میں جانتی تھی کہ میں دے دیتی۔ ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، ہم راتوں کو چھت پر ملتے۔ ماں سو جاتی، اسے تو کیا کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی اور اندھیرے ہمارے رازداں تھے، یہ دونوں ہی ہماری سنگیتی ہوتے تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا، اور ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھی۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح کاذب بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے فرائض ادا کرتی۔ دن بھر گھر کا کام اور فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا۔ یوں پیٹ بھرنے کو چکی کی یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر ڈالتی۔ سرے شام ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی تھی، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں زینہ طے کرتی چھت پر چلی جاتی، جہاں بلال میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور وہ میری طلب میں مدہوش تھا۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلد سے جلد ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ اب میرا مطالبہ بڑھنے لگا تھا۔ جب ملتی کہتی روز آگ کے اس دریا سے گزرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی ہے بلال، میں حوصلہ ہارنے لگی ہوں۔ تم میری ماں سے بات کرو، آخر کب تک تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جب تم کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھ کو اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ یہ تو روز اول سے ہی اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہ دیتا۔ ہر بار کہتا ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ آخر کیوں بلال؟ کیا اڑچن ہے؟ کون سی مشکل ہے؟ کیا قباحت ہے؟ میں اصرار کرتی، ایک میری بیوہ ماں تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ میری شادی جلدی ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکے، اور وہ تم کو بھی بچپن سے جانتی ہے، پیار بھی کرتی ہے تم سے۔ ایک بار کہو گے تو 100 بار ہاں کہیں گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نہال نہ ہو جائے تو کہنا۔ تمہاری ماں کی طرف سے تو مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے، انہی کو منانے کے لیے مہلت چاہیے۔ ماں سے بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ابا سے منوا لوں گی، مگر کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ اب تم صبر کرو نا تب تک۔ ایسا کہتے ہوئے بلال کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی وہ اس موڑ پر مجھ کو دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر بن پتوار کی کشتی کی مانند ہو چکی تھی۔ اماں نے جب دیکھا کہ بلال کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا، انہوں نے چچا کو فون کر دیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھو گے؟ تم ہی کوئی رشتہ تلاش کرو۔ تبھی وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ امی نے بے سرو سامانی میں یہ رشتہ غنیمت جانا۔ برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں کے منہ سے اقبال کا نام سنا تو دل بیٹھ سا گیا۔ میں بالے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی ماں،
کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے اقبال میں؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ میں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں وہی بسیرا کر چکا ہے۔ وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی میری بچی، میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں۔ مجھ سے پوچھے بنا ایسا کیوں کیا ماں؟ ایسا کیوں کیا آپ نے ان کو جواب دینا ہوگا۔ نہیں، تو زہر کھا لوں گی میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ پیار سے سمجھاتی رہی، جب دیکھا کہ میں ہٹ درمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوں، وہ بنا مجھ سے کچھ کہے بلال کے گھر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو کہنے لگیں، آج شام کو بلال آئے گا، تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری بات کیے دیتی ہوں۔ تمہارے چچا 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر تمہارے چچا کو تمہاری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور تجھ کو اقبال سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ اماں نے عجیب منطق لڑائی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ بلال سے جا کر صاف بات کی تھی، جو عرصے سے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے ہی جا رہا تھا، اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی، جس کے بارے میں ہاں یا نہ مگر بلی تھیلے سے باہر تو نکلتی۔ شام کو بلال آ گیا، میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ امن نے اس سے باتیں شروع کر دی، میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات بنا لگے لپٹے اس کو بتا رہی تھی اور وہ ہمتن گوش تھا۔ بالآخر کچھ توقف کے بعد اماں نے ہی خاموشی کو توڑا۔ بلال، بتا، اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ خالہ جی، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی فرزندی کا شرف پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے، وہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی تو کوئی بات نہیں، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی دن میرے گھر پر آ کر زنیرہ سے نکاح کر لو تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کو بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں ہی تھا جواب۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو شاید گر پڑتی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ بولا، خالہ جی، آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے میں سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس رات جب میں بلال سے ملی خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا، انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن نکاح بھی تم سے ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا جواب تھا۔ اس روز بلال کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس ہوئی کہ جی چاہا زمین میں گڑ جاؤں۔ جب اتنا ہی مجبور تھے تو پھر مجھ کو ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے رہے؟ کیوں قربت کے مرحلے طے کیے تم نے؟ میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ یہ اس کا جواب تھا۔ میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر تم سے نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں نے بلال سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 15 روز بعد چچا آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی لیتے آئے تھے۔ امی سے کہا سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئے گی۔ بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے بنوایا۔ محلے داروں نے تقریب میں شرکت کی، رخصتی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ کہنے کو بیاہ ہو گیا مگر دل کسی بات میں نہیں لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر چٹکیاں لیتی تھی، خود کو کوستی تھی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کرتی، سچی محبت کرنے والے انتظار ہی تو کرتے ہیں۔
چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر بلال مجھ کو اپنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا ہی تھا۔ بلال کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی۔ اپنے دل کا دکھ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ نئی دلہن تھی مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی چہرے سے نہیں جھلکتی تھی۔ اقبال اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوئی کرتے تو رو پڑتی۔ ایک دن اقبال نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، زنیرہ میں تیرا دکھ جانتا ہوں، تو سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ تو بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پھر بھی تم کو اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تم کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس بات کا غم مجھے ستاتا تھا کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تبھی جب ابا جی نے مجھ سے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بلال کا ایک دوست میرا دوست ہے، میرے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ بلال اسے تفصیل کے ساتھ تیری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سنایا کرتا تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست ظہیر سے نہ کرتا۔ سچ ہے نا کہ تم راتوں کو بلال سے چھت پر ملا کرتی تھی؟ یہ سچ تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا۔ ہاں، مگر میں نے اقبال کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے، وہ دن میری ناسمجھی کی بھول تھے۔ اچھے برے کی تمیز نہ تھی مجھ کو، مگر آپ نے میری آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ بولے، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے بھلا دیا، تم بھی بھلا دو۔ عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھر انہی کی ہو کے رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ بلال سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اقبال نے میرے میکے جانے پر پابندی بھی نہیں لگائی۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا کہ اس کے والدین نہیں مانتے، وہ معذرت کرنے آ گئی۔ امی سے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے زنیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ خود بلال نے ہی مجھے روکا، کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کروں گا کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس سے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ بلال نے لالچ کیا، جبکہ ہم اس کو روکتے رہے کہ زنیرہ ہماری دیکھی بھالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ہی ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ خاتون جب بلال کی نیت سے پردہ اٹھا گئیں تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنی لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا بلال نے ہنا سے شادی کر لی اور گھر داماد بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر میں نہیں گئی۔ آخر کیوں جاتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے؟ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو اب بھی کھلونا ہی بن جاتی۔ جان بوجھ کر خود کو اوپلے ایسی جلتی راکھ میں گرانے کے لیے کیوں کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتی؟ بلال خود مختار تھا، وہ اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کرو گے تو ہم خوش ہیں، ہم کو بتا دو تو رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے ہی منع کر دیا، دھوکہ دیا مجھے، اور بعد میں اس کی قلعی کھل گئی۔ میں تو پہلے والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب اس کی بہن بلال کا سندیسہ لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو مجھے بھلا دے اور دوبارہ کوئی پیغام نہ بھجوائے۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند سب تھے۔ بس نہ چلتا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔
بھلا اب کیا میں بلال سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا تھا۔ تب من کرتا کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کے بجائے ایک ہی بار میں جل کر بھسم ہو جاؤں۔ یہ احساس کی دنیا بھی عجب دنیا ہے۔ کبھی اس دنیا کے چمنزاروں میں گل و بلبل کی حقیقت مہکتی ہے اور چہکتی ہے، تو کبھی پچھتاووں کی آتش چمنزاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ جلد ہی مجھ کو معلوم ہو گیا کہ پچھتاوے صرف مجھ ہی کو نہیں جلا رہے تھے، ان کی لپٹوں میں بلال کو بھی گھیرا ہوا تھا۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا۔ ہنا کو دولت کا گھمنڈ تھا، بلال کی زندگی کو کیا سدھارتی وہ؟ اس کے غرور نے بلال کی عزت نفس کو ہی پارا پارا کر دیا۔ تبھی وہ ایک لٹے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، اپنی بہن کے ہاتھ سندیسے بھیجنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی مجھ سے، اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔